یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی رب رب ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو. اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سان، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یعنی کستوری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کستوری کا مزاج ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر مہک تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے. کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی پھیلتی ہے اس کی خوشبو. ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام تو رکھا ہوا ہے لیکن کثرت ذکر کے نتیجے کے اندر اس کی خوشبو پھیلتی ہے. تو پھر باہو بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلا تے آئی، تو پھر اس کا نور پھیلنے لگ جاتا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میرے قبلہ عالم فرمایا کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. اور حقیقت ذکر کیا ہے اس پر بہت لوگوں نے صوفیاء نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا حضرت شیخ مجدد الفسانی نے کہا حقیقت ذکر رفع الغفلہ. انہوں نے کہا حقیقت ذکر کیا ہے؟ غفلت کا زائل ہو جانا. کسی لمحے بھی انسان اس چیز سے بے خبر نہ ہو، اس چیز کا استحضار ہو، یہ خیال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یہ اسے یاد رہے. تو جب اسے یاد رہے گا تو پھر وہ اس کی فرما برداری کے سائے میں رہے گا، اس کی اطاعت کے دائرے میں رہے گا. پھر وہ من مرضی اور اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوگا. اس لیے حقیقت ذکر رفع الغفلہ ہے، غفلت کا زائل ہو جانا. جب غفلت زائل ہو گئی تو پھر دل ذاکر ہے. زبان بولے نہ بولے تو دل ذاکر ہے، اور زبان بھی بولے تو ذکر کی ایک صورت ہے. کانوں کا ذکر استماع قول حق ذکر گوش. شیخ فرید الدین عطار نے کہا، جس کو مرشد اقبال رومی بھی اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں، کانوں کا ذکر استماع قول حق ہے اور زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اللہ کا مبارک نام جپنا ہے. کسی دکھی کی مدد کر دینا یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. تو مختلف اعضائے بدنیہ کا ذکر ہے، وظیفہ ہے، وہ ادا کر کے میں اور آپ اپنے دل کی ستھرائی کا سامان کر سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. سر شام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی صبح سے آئے ہوں گے، کوئی ایک دن پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یہی ہے میرا اور آپ کے آنے کا مقصد، کہ ہمارے دل کو نور ملے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اللہ کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہیں. لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جہاں میرے نیک بندے ہوں گے وہاں میری رحمتیں جو ہیں وہ اور قریب ہوں گی اور نیڑے ہوں گی. تو پھر جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں اس کا حظ ملتا ہے، ہمیں اس کا لطف نصیب ہوتا ہے اور اس کی برکتیں ہم پاتے ہیں. تو صالحین کی صحبت ہمارے باطن کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی صحبت میں جا کر کے وہ جو لاہ عمل ملتا ہے اس لاہ عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو تمام اولیاء، تمام سلاسل کے اولیاء سالکین کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں. کوئی ذکر لسانی کی تلقین کرتا ہے، کوئی نفی اثبات کی تلقین کرتا ہے، کوئی حبس دم کی تلقین کرتا ہے، کوئی پاس انفاس کا سبق پڑھاتا ہے، کوئی مختلف اوراد و وظائف کے ذریعے سے ہر وقت ذکر میں لگے رہنے کا حکم نامہ دیتا ہے. تو تمام سلاسل کے اولیاء بزرگ اپنے آنے والوں کے تزکیے کے لیے اللہ کا ذکر تجویز کرتے ہیں. دوائی ایک ہی ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ مقصود کیا ہے کہ تمہارا باطن ستھرا ہو جائے، اور باطن کی ستھرائی کے لیے نصاب کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. تم اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھو. اللہ اکبر فصلی. اور اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی، نماز پڑھو. نماز کی تلقین فرمائی گئی. نماز اللہ کی قربت کی ضامن ہے.
ویسے نماز کو بھی ذکر کہا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو یہ بھی ایک صورت ذکر کی ہے. اور اللہ کی سب سے زیادہ قربت بندے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ نماز میں ہوتی ہے، بالخصوص سجدے میں. اقصی غایت التذلل والخشوع، اس سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا کوئی اور رنگ نہیں ہے جو بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے. جب سجدے میں کوئی شخص جھکا ہوتا ہے، اسے اگر پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے. اتنی رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہوا کوئی صوفی ہو، کوئی اہل اللہ کا ماننے والا ہو اور اس نے کوئی مرتبہ حاصل کیا ہو تو وہ ذکر اور نماز کے بغیر حاصل کر لیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کو ذکر اور نماز کی برکت سے باطن کی ستھرائی نصیب ملتی. یہ نصاب دیا ہے میرے اللہ نے. اب جب ہم نیک اور صالح لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں یہ دو تحفے نصیب ہو جاتے ہیں. جب اہل اللہ کے پاس ہو کر کے جاتے ہیں نماز چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، آرزو بھی ہوتی ہے، لیکن صبح جاگ ہی نہیں آتی. تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، عزم مصمم ہو. تو فرماتے تھے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی، تو نماز کے لیے جاگ نہیں آتی، اس لیے تمہارا ارادہ مصمم نہیں اور پختہ نہیں تھا. جب عزم مصمم ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے، اللہ راستے دیتا ہے. دل میلا ہو گیا، اب اس کو صاف تو کرنا ہے. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی. یعنی دل کی ستھرائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کر لیتے ہو، تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ستھرا ہوگا. فرمایا وہ اللہ کا ذکر اس کو صاف کرے گا. ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت اتارتی ہے. یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. کثرت تذکیر موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے. صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو مرکزی عنوان بیان فرمایا وہ اس کا ذکر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے کثرت ذکر کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے.